لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، سیدانیہ تھی مستر، سیدانیہ تھی مستر، چہرے تھے زرد غم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، لپٹی ہوئی علم سے کہتی تھی بنت زہرا، اس وقت بے کسی میں، اس وقت بے کسی میں عباس بچھڑے ہم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، عباس مر گئے ہیں سن کر خبر یہ شہ سے، تصویر یاس و حسرت، تصویر یاس و حسرت، ہر بی بی تھی علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، بابا چچا کہاں ہے لائے ہو کیوں علم کو، یہ پوچھتی تھی بچی، یہ پوچھتی تھی بچی، لپٹی شہ امم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، بھائی سے بھائی بچھڑے جس کا تو اس کی حالت، درد آشنا سے پوچھو، درد آشنا سے پوچھو، یا پھر انیس غم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، صلوات پر محمد وعلی محمد۔ مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، مالک سلطنت کوفہ جو مختار ہوئے، انتقام شہداء لینے پہ تیار ہوئے، جتنے قاتل تھے وہ سب شہ کے گرفتار، مومنوں سے جو لڑے کوفی وہ فی النار ہوئے، مومنوں سے جو لڑے کوفی وہ فی النار ہوئے، اس نے چن چن کے ہر ایک بانی شر کو مارا، خولیو شمر و سنان اور عمر کو مارا، خولیو شمر و سنان اور عمر کو، ایک دن کوفے کے بازار میں یہ شور ہو گئی سید سجاد کی مقبول دعا، ملا
شکر خداوند اولائے مختار کے آگے جو اسے اہل وفا اولائے مختار کے آگے جو اسے اہل وفا پوچھا کیوں عرش مولا کو ہلایا ظالم معصوم کو کیوں تو نے لگایا ظالم معصوم کو کیوں تو نے لگایا جو ستم تو نے کیے ان کا مجھے حال بتا ہاتھوں کو جوڑ کے یہ اس ستمارا تیر چھتے میرے ترکش میں وطن سے جو چلا تین تیروں نے تو کرن میں نشانے سے خطا تین تیروں نے تو کرن میں نشانے سے خون تیرے آل محمد کو رلایا میں نے تین تیروں کو نشانے سے لگایا تین تیروں کو نشانے سے لگایا میں ایک تو مشق کو جب لے کے علمدار چلا صورت شیر سوئے حیدر کرار چلا کٹ گئے شان جو تلوار کا ایک وار چلا مشق کو دانتوں سے پکڑے ہوئے جرار مشق کو دانتوں سے پکڑے ہوئے جرار میری بیدا سے بچوں نے نہ پایا پانی کمار کے سب میں نے بہایا تیر کمار کے سب میں نے بہایا پانی سرے تیر کا بحال میں کرتا لائے اصغر کو جو میدان میں شاہ اس قدر پیاس کی شدت کیٹھی اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ کیا شین بیان اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ کیا شین تم کو خوف غضب حضرت قہار نہیں خطاوار ہوں بچہ تو خطاوار میں خطاوار ہوں بچہ تو خطاوار بنت احمد کو نہ مدفن میں رلاؤ یارو چھوڑو غفلت کو رہے راست پہ آؤ میرے دکھتے ہوئے دل کو نہ دکھاؤ اور پانی اصغر کو تم تھوڑا سا پلاؤ پانی اصغر کو تم تھوڑا سا پلاؤ پیاسا سب کنبے کے ہمراہ یہ معصوم بھی ہے مسافر بھی ہے سید بھی ہے مظلوم بھی ہے مسافر بھی ہے سید بھی ہے مظلوم بھی ہے متوجہ نہ ہوا کوئی میانے تب کہا شاہ نے اصغر سے یہ بات مجھ کو دیتا نہیں پانی کوئی اے نور کوہ کم سن پہ ہو تم حجت خالق کے پسا کوہ کم سن پہ ہو تم حجت خالق کے پیاس کا اپنی یقین کو دلا دو پیارے تم بھی ننھی سی زبان ان کو دکھا دو تم بھی ننھی سی زبان ان کو دکھا دو کر یقین آئے گا ان کو کہ ہو تم تاج رحم شاید انہیں آ جائے یہ ہے موج
جس گھڑی روکے یہ بچے سے کیا شین ہم نے دیکھا کہ نکالے علی اصغر ہم نے دیکھا کہ نکالے علی اصغر جتنے سردار تھے منہ اشکوں سے سب دھونے لگے فوج میں جتنے سپاہی تھے وہ سب رونے لگے فوج میں جتنے سپاہی تھے وہ سب رونے لگے مالک سلطنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتخبين المنتجبين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا مل کر کے ایک باواز بلند صلوات اور ارشاد فرمائیں جی دنیا کا دستور یہ ہے اور مزاج کے جو کوئی آگے بڑھتا ہے یہ دنیا والے اسے پکڑ کر کے نیچے اور کھینچتے چلے جاتے ہیں. جو بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے دنیا والے پہلے اس کی ہاتھ دینے والے بہت کم ہیں, آگے بڑھانے والے دنیا میں بہت کم ہیں. اگر کوئی آپ کو بڑھاوا دے رہا ہو اور ترقی کی طرف آپ کو لے کر کے جا رہا ہو, آپ کے اندر کوئی کوالٹی ہے, کوئی خصوصیت ہے, کوئی اچھی بات ہے, عادت ہے, اور وہ اس آپ کی عادت پر خوش ہو رہا ہے اور آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے, آپ کی ترقی کا چرچا کر رہا ہے,
تو آپ اس کے احسان کو کبھی فراموش نہ کیجیے گا، اس لیے کہ زمانہ اتنی تیزی سے کروٹ لے چکا کہ ہر آگے بڑھتے ہوئے کے پیر کو پکڑ کر کے کھینچا جاتا ہے، ہر آگے بڑھنے والے کو پیچھے ڈھکیلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، مگر فرش ازا کا دستور اور ہے، جو پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں ہمیشہ آگے بلایا جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے ذرا ذرا سا آگے آ جائیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اتفاق سے آج مجھے بات ہی ایسی عرض کرنی ہے کہ جس میں پیچھے رہنے والوں کو آگے بلایا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ذاکرین اپنی چمک کے لیے کرتے ہیں کہ تھوڑا مجمع جمع ہو جائے گا تو بات بڑی اچھی بن جائے گی۔ یہ کام رسول اللہ نے کیا تھا، علی علی سنانے کے لیے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو بلایا تھا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا میرے عزیزوں۔ تو خالق کائنات نے کہا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں واضح اور روشن ہدایت دے دی ہے، اور پھر ہدایت دینے کے بعد ہم نے تم کو یہ اختیار دے دیا کہ تم چاہے ہمارے شاکر بندے بن جاؤ یا ہمارے کافر بندے بن جاؤ۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دے رکھا ہے، اور اس کی نعمت پر ہم خالق کائنات کی عطا کردہ نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ یقیناً کم ہے۔ کسی ایک نعمت کا آپ شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو آپ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت لے کر کے آپ بیٹھ جائیں، اس ایک نعمت کا شکر آپ ادا نہیں کر سکتے۔ ظاہر سے بات ہے کہ آپ یہ انگوٹھا دیکھ رہے ہیں، زمانہ قدیم میں، پرانے زمانے میں اگر کسی کو دکھایا جاتا تھا تو برا مانا جاتا تھا۔ زمانہ اتنی تیزی سے بدلا کہ اسی برے کو لوگ اچھا سمجھنے لگے۔ کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ انگوٹھا ہے کہ ظاہر ہے ہماری اور آپ کی نگاہ میں کوئی قدر اور ویلو نہ ہو اگر آپ نہ سوچیں، لیکن اگر آپ جب شرٹ پہن رہے ہوں، کرتا پہن رہے ہوں، تو آپ بنا انگوٹھے کے اپنی بٹن کو بند کرنا چاہیے، بڑی مشکل اور زحمت ہوگی۔ توجہ کیجئے گا، یہ ظاہر معمولی ہے دیکھنے میں، مگر اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے۔ آنکھ عظیم ترین نعمت ہے، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے جا کر کے اس سے پوچھے کتنے مشکل ہوتی ہے۔ کان عظیم ترین نعمت ہے، جس کے پاس کان نہیں ہے، جسے سنائی نہیں دیتا، جا کر کوئی مفلوج ہے، فالج زدہ ہے، کسی کا پیر کسی حادثے میں کٹ گیا یا بچپن سے ہی نہیں چل پاتا، معذور ہے، اس سے جا کر کے پوچھیے کہ اس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کر رہے ہیں۔ تو کسی ایک نعمت کا آپ شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو اللہ کی کسی ایک نعمت کا کما حقہ شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی کسی ایک نعمت کا کما حقہ شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر ہدایت جیسی عظیم نعمت جب ہمیں اس نے نوازی ہے تو پھر اس کا اگر شکریہ ادا کیا جائے، کس میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہ ہدایت جیسی عظیم نعمت کا شکریہ ادا کر لے جائے۔ اچھا، ہم اور آپ اللہ سے مانگتے بھی یہی ہے کہ پالنے والے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ توجہ کیجئے گا، آپ جب سورہ حمد پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے آپ نے خدا کی تعریف کی ہے، پہلے اللہ کی آپ نے تعریف کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کائنات کا پالنے والا ہے۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب جب اس کے اندر اتنی خصوصیت پائی جاتی ہے تو بندہ آ کر کے کہتا ہے میرے اللہ جب تو ہی سب کچھ ہے تو ایاک نعبد، عبادت صرف تیری ہوگی۔ آپ دیکھیں، جب بندے نے یہ اقرار کر لیا کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے تو اب ظاہر ہے کہ بندے کی عادت ہے کہ اگر کسی کی تعریف کرے تو پھر وہ بندہ کچھ مانگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی فقیر اگر آپ کے در پر آئے اور آپ سے کچھ مانگے تو وہ پہلے آپ کو 4 دعائیں دیتا ہے، اللہ رزق میں اور برکت دے، اللہ گھر میں کوئی بلا نہ لائے، اللہ مصیبتوں سے دور رکھے، اللہ یہ کرے، اللہ وہ کرے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ لیکن اس کا اصلی ہدف کیا ہوتا ہے وہ بعد میں بیان کرتا ہے کہ لاؤ 5 یا 10 روپے۔ اصلی ہدف اس کا دعا نہیں ہے، اصلی ہدف اس کا وہ روپیہ ہے۔ توجہ فرما رہے کہ نہیں؟ جب کسی انسان کی کوئی تعریف کرتا ہے تو اس سے پھر کچھ چاہتا ہے، یہ بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔
ہے تو فقیر ہی. دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو فقیر نہ ہو. البتہ فقیر اللہ ہے، یعنی اللہ کے لیے محتاج ہے، اللہ کی ذات کا وہ محتاج ہے. فقیر اللہ ہے. ہم سب انتم الفقراء، سب کے سب فقیر ہو. کس کے لیے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. اللہ کیا ہے؟ غنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے. تاکیبات نماز عشاء میں آپ پڑھتے ہیں کہ میرے اللہ تو غنی ہے، ہم تو فقیر ہیں تیری ذات کے لیے. تو بندہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ کے لیے تعریف کرتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. کس کے لیے مدد چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر باقی رکھ. توجہ کیجئے گا تھوڑا سا اس ابتدائی مرحلے میں کہ جب تک لوگ آئیں گے اور گفتگو بھی انشاءاللہ اپنے موقع پر آ جائے گی کہ اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر باقی رکھ. ایک ترجمہ اور کیا گیا، ترجمہ یہ کیا گیا کہ میرے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. دونوں ترجمے کا فرق آپ کو پتا چلا. ایک ترجمہ ہم نے یہ کیا کہ میرے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر باقی رکھ. دوسرا ترجمہ کیا کیا گیا؟ اے میرے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو. تو یہ کون سا سیدھا راستہ ہے کہ جس پر باقی رہنے کی دعا مانگی جا رہی ہے؟ یہ کون سا سیدھا راستہ ہے کہ جس پر باقی رہنے کی دعا مانگی جا رہی ہے؟ مولا یہ فرماتے ہیں نحنو صراط المستقیم، ہم اہل بیت صراط مستقیم ہے. اب آپ اپنی نمازوں میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر باقی رکھ. ہمارے علماء نے ترجمہ یہ کیا کہ میرے اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ گامزن رکھ، ہم کو صراط مستقیم پہ باقی رکھ. ادھر ترجمہ یہ کیا گیا کہ میرے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. کا دونوں ترجمہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. جو اہل بیت کے راستے پر ہیں انہیں باقی رکھ، جو نہیں ہے انہیں ہدایت کر دے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اچھا پتہ کیسے چلے گا صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا. صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ. پھر کہتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے کہ جن سے تو غضبناک ہوا، یعنی جس سے اللہ غضبناک ہو جائے اس کا راستہ صراط مستقیم نہیں. اس کا راستہ بھٹکا ہوا راستہ، اس کا راستہ گمراہ راستہ. جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کا راستہ صراط مستقیم نہیں. پتہ کیسے چلے کہ اللہ راضی کس سے، ناراض کس سے؟ یہ بات پہنچی ہر ایک تک. بھئی اللہ یہ کہتا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان کا راستہ کہ جن پر اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا. ان کا راستہ صراط مستقیم نہیں جن پر اللہ غضبناک ہوا، جن سے اللہ غضبناک ہوا، جن سے اللہ ناراض ہوا. ان کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ نہیں. پتہ کیسے چلے کہ اللہ ناراض کس سے ہوا؟ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا فاطمہ تو بزۃ منی، فاطمہ تو بزۃ منی من آزاها فقد آزانی. فاطمہ میرا حصہ، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. فاطمہ تو بزۃ منی من اغصبها فقد اغصبنی ومن اغصبنی فقد اغصب اللہ. فاطمہ میرا حصہ، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. اب پڑھو دعا کیا مانگتے ہو؟ میرے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. صراط مستقیم ان کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. صراط مستقیم ان کا راستہ نہیں کہ جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا. اس کا مطلب یہ ہے ہم نمازوں میں یہی تو کہتے ہیں میرے اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا جن کو فاطمہ نے جواب سلام نہ دیا. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. فاطمہ جس سے ناراض ہو گئیں، فاطمہ جس سے ناراض ہو گئیں، کائنات میں اس سے پھر خدا راضی نہیں ہو سکتا ہے. فاطمہ تو دعا مانگتے نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. تو ہدایت کے لیے خالق کائنات نے متعدد چیزوں کو بھیجا. کل کی گفتگو میں قرآن پر عرض کر رہا تھا کہ قرآن ھدی للناس اور ھدی للمتقین ہے. اچھا
یہ خالق کائنات نے قرآن ہماری ہدایت کے واسطے بھیجا. آپ یہیں سے مرتبط ہو جائیں اور متصل ہو جائیں. خالق کائنات نے ہماری ہدایت کے واسطے قرآن مجید کو بھیجا, انبیاء کرام کو بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام کو خالق کائنات نے ہادی اور رحبر بنایا. کیوں؟ آدم تو ابھی بننے جا رہے ہیں نا, آدم تو ابھی خلق ہونے جا رہے ہیں, ابھی تو اللہ نے روح بھی نہیں پھونکی اور اعلان کر دیا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. بس سوال تو بنتا ہے کہ آدم کو یہ جو عہدہ عطا کر رہا ہے, یا آدم کو عہدہ عطا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تو امتیاز ہوگا آدم کے پاس, کوئی تو خاصیت اور خصوصیت ہوگی آدم کے پاس کہ اللہ نے بس پتلا بنایا اور اپنا آرڈر سنا دیا, دیکھو خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. نہیں, آدم کے پاس جو امتیاز تھا وہ یہ تھا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آدم کے پاس علم تھا, فرشتوں کے پاس نہیں تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, اللہ نے آدم کو اسما کی تعلیم دی, تمام کے تمام اسما کی. پھر یہ کہا کہ اے معصوم فرشتوں, اگر تم یہ عہدہ چاہتے ہو تو ہمیں ان کے نام بتاؤ, ان کے نام بتاؤ, ان کے نام بتاؤ, ان لوگوں کے نام بتاؤ. فرشتے کہنے لگے لا علم لنا الا ما علمتنا, اللہ آتا ہی اتنا ہے کہ جتنا تو نے پڑھایا. میرا اللہ آتا ہی ہمیں اتنا ہے کہ جتنا تو نے پڑھایا. تو آدم کو یہ جو عہدہ ملا وہ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جو جاہل ہو, جو پڑھا لکھا نہ ہو. یہ ہم اور آپ ہیں کہ جب اس کائنات میں آتے ہیں تو قرآن آواز دے کر کے کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. یہ ہم اور آپ ہیں کہ جب ماں کے شکم سے باہر آتے ہیں, جب اس کائنات میں ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم جاہل ہوتے ہیں, جاہل. اس لیے کہ ہم ہدایت لینے کے لیے آئے ہیں, اور جو ہدایت دینے کے لیے آئے گا اللہ اس کے لیے کہتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, تمہیں وہ سب کچھ بتا دیا گیا کہ جو بتانا چاہیے تھا. اللہ اپنے حبیب سے کہتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے میرے حبیب ہم نے تم کو وہ سب کچھ بتا دیا کہ جو تمہیں نہیں پتا تھا, یعنی ہم نے تمہیں اپنا علم دے دیا. تو جب نبی عالم ہے تو پھر لازم یہ ہے کہ نبی کی جگہ پر بھی وہی آئے گا کہ جو منبر سے جا کے سلونی کا دعویٰ کر سکے. میں بہت غور کرتے جائیے گا, ہمارا کوئی نبی ایسا نہیں آدم سے لے کر کے خاتم تک کہ جو جاہل ہو. آیتیں بہت ہیں مگر تمام آیتوں کو نہیں پڑھوں گا. آدم کو اس نے علم دے کر کے بھیجا, نوح کو اس نے علم دے کر کے بھیجا, یوسف کو تعویل الاحادیث کا علم دے کر کے بھیجا, یعقوب کے پاس علم تھا, موسیٰ کے پاس علم تھا, ہارون کے پاس علم تھا, عیسیٰ کے پاس علم تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام نبیوں کے پاس علم ہو اور فخر آدم جاہل رہ جائے؟ غور کرتے جائیے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوح تو عالم ہو مگر فخر نوح جاہل رہ جائے. کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کے پاس علم نہیں تھا. بتائیے کیوں کہا گیا کہ اللہ کا نبی امی تھا, اللہ کا نبی جاہل تھا, اللہ کا نبی ان پڑھ تھا؟ کمال ہو گیا صاحب, جسے خود نہ پڑھنا آتا ہو وہ ہمیں اور آپ کو کیا پڑھائے گا؟ ہمارا نبی عالم تھا, ہمارا نبی پڑھا لکھا تھا, ہمارے نبی کے پاس علم لدنی تھا, ہمارے نبی کا معیار الگ تھا, ہمارے نبی کا مرتبہ الگ تھا. ہمارے نبی کا معیار و مرتبہ یہ تھا کہ اس نے دنیا میں آ کر کے کسی سے نہیں سیکھا. ہمارے نبی کا مرتبہ یہ تھا کہ اس نے دنیا میں آ کر کے کسی سے نہیں پڑھا. ہمارا نبی تو اتنا پڑھا لکھا تھا, اتنا پڑھا لکھا تھا کہ اگر کوئی اس کا جھوٹا دودھ پی لے تو محدث بن جاتا ہے. ہمارے نبی کے علم کا معیار تو یہ ہے صاحب. کس نے کہا ہمارا نبی جاہل؟ کس نے کہا ہمارا نبی ان پڑھ؟ کس نے کہا ہمارا جو خود نہ پڑھ کر کے آئے وہ ہمیں کیا ہدایت دے گا؟ تو کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جو جاہل رہا ہو. بہت توجہ کیجئے گا. تو ہمارا ہر نبی آدم سے لے کر کے خاتم تک پڑھا لکھا آیا. اور جب خالق کائنات نے کسی ایک ہادی کو اس کائنات سے اٹھایا تو لازم یہ ہے کہ اس کی جگہ پر کوئی ہادی ایسا ہے کہ یا تو اس سے بہتر ہو یا تو اس کے جیسا ہو. توجہ کیجئے گا. کوئی بہت اچھا خطیب آئے اور آپ کے اس منبر سے گفتگو کر کے چلا جائے, پھر مجدنا سے طالب علم کو آپ بلا لیجئے,
ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ تک کچھ باتیں پہنچاؤں تو آپ کا تو موڈ خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمیشہ اچھا سننے کی عادت. یہ کس کو بلا لیا آپ نے, یہ کس سے پڑھوا دیا آپ نے؟ اللہ ایک بار بھیجے کسی عالم کو, پھر ہدایت کے واسطے بھیج دے کسی جاہل کو. بھئی ہدایت لینے والوں کا مون تو خراب ہو جائے گا نا. تو اب ہدایت کے واسطے یا تو پہلے ہادی کے جیسا آئے یا تو پہلے ہادی سے بہتر آئے. میں پڑھ دوں آیت, آواز دے کر کے کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اللہ اس وقت تک کسی آیت کو نہیں اٹھاتا کہ جب تک اس کے جیسی آیت نہ آ جائے یا اس سے بہتر آیت نہ آ جائے. یہ کائنات میں مختلف آیات ہیں. جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب آیت ہیں. سورہ بقرہ میں آواز دے کر کے کہتا ہے خالق کائنات نے زمین اور آسمان کے درمیان تمہارے لیے آیتوں کو قرار دیا ہے. یہ چاند کا چلنا آیت ہے, سورج کا نکلنا آیت ہے, دریاؤں سے پانی, دریاؤں میں پانی کا بہنا آیت ہے, آسمان سے پانی کا برسنا آیت ہے. فاحیا بہ الارض بعد موتها, یہ زمین سے اناج کا اگنا آیت ہے. توجہ کیجئے گا, فاحیا بہ الارض بعد موتها, اللہ وہ انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها, اللہ وہ ہے کہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے, اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو زندگی عطا کرتا ہے, مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے. آپ انصاف سے بتائیے کیا زمینیں بھی مردہ ہوتی ہیں؟ کیا زمینیں بھی مر جاتی ہیں؟ کیا زمینیں بھی مردہ ہوتی ہیں؟ ہم نے تو سنا انسان زندہ ہوتا ہے, انسان مردہ ہوتا ہے, مگر خالق کائنات کہتا ہے نہیں نہیں, فاحیا بہ الارض بعد موتها, اللہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد آسمان سے پانی اس لیے برساتا ہے تاکہ اس زمین کو زندگی عطا کر سکے. جاؤ پڑھو سورہ یاسین, سورہ یاسین میں آواز دے کر کے کہتا ہے ہم نے اس زمین کو زندگی عطا کی. جانتے ہو زندگی کیسے عطا کی؟ یہ زمین بنجر تھی, اس زمین میں اناج نہیں ہوتا تھا, آسمان سے پانی برسا, اس سے اناج نکلا, گویا وہ اناج نکلا, گویا وہ زمین زندہ ہو گئی. یعنی جو زمین اپنے مالک کے کام آ جائے وہ زمین زندہ, جو مالک کے کام نہ آئے وہ ہے مردہ. کاش بات ہر ایک تک پہنچ جائے, نہیں ہر ایک کی توجہ چاہتا ہو. جو زمین اپنے مالک کے کام آ جائے وہ زمین ہے زندہ, جو مالک کے کام نہ آئے وہ زمین ہے مردہ. بہت توجہ کیجئے گا, اللہ کے بعد اس دھرتی کا کوئی سب سے بڑا مالک ہے تو وہ میرا نبی اکرم ہے. قانون کیا ہے؟ جو اپنے مالک کے کام آ جائے وہ ہے زندہ, جو مالک کے کام نہ آئے وہ ہے مردہ. اللہ کے بعد اس دھرتی کا سب سے بڑا مالک ہے میرا نبی, تو جو نبی کے بلانے پر آ جائے وہ زندہ, جو میدان سے بھاگ جائے وہ مردہ. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. ہم نے ان چیزوں میں تمہارے لیے آیت کو رکھا, ہم نے تمہارے لیے ان چیزوں میں نشانیوں کو رکھا. آواز دے کر کے کہتا وہ تصریف الرياح والسحاب المسخر, ہم نے چلتی ہوئی ہوا میں تمہارے لیے آیت رکھا, ہم نے اس بادل میں تمہارے لیے آیت کو رکھا, ہم نے دریا میں تمہارے لیے آیت کو رکھا, ان دریاؤں میں چلتی ہوئی کشتیوں میں تمہارے لیے آیت کو رکھا. لآیات لقوم یعقلون, ہم نے ان تمام چیزوں میں آیت کو رکھا ہے. یہ آیتیں عقل مندوں کے لیے ہیں, پاگلوں کے لیے نہیں. آیت ہم نے رکھا, یہ آیت عقل مندوں کے لیے ہے, پاگلوں کے لیے نہیں. تو جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیت خدا, یہ آیت خدا. مگر آیت انبیاء کرام کو بھی کہا گیا, حضرت نوح کو آیت کہا گیا. بہت توجہ کیجئے گا, حضرت موسیٰ کو آیت کہا گیا. یہ ہادیان برحق ہیں, آیت ہے. بہت توجہ کیجئے گا. اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی آیت کو نہیں اٹھاتے, کسی ہادی کو نہیں اٹھاتے کہ جب تک اس کے جیسا نہ آ جائے یا اس سے بہتر نہ آ جائے. بہت توجہ کیجئے گا. یعنی آدم اگر ہادی ہیں, آدم جانے لگیں گے تو اپنے بعد کسی ایسے کو مقرر کریں گے یا کہ آدم کے جیسا ہوگا یا آدم سے بہتر ہوگا, آدم سے کمتر نہیں ہوگا. ما ننسخ من آیت, یا اس کے جیسا
یا اس سے بہتر. آدم 950 برس اپنی زندگی کی گزار کر کے جانے لگے. آدم نے ہیبت اللہ حضرت شیس کو اپنے بعد ہادی، جانشین، وسیع، ولی مقرر کیا. حضرت شیس جانے لگے، انہوں نے اپنے بعد انوش کو بنایا. انوش جانے لگے، انوش نے ہادی خنان کو بنایا. خنان جانے لگے، خنان نے مہلائل کو مقرر کیا. مہلائل جانے لگے، مہلائل نے عود کو بنایا. عود جانے لگے، عود نے ادریس کو بنایا. ادریس جانے لگے، ادریس نے متشلخ کو بنایا. متشلخ جانے لگے، متشلخ نے لمک کو بنایا. لمک جانے لگے، لمک نے نوح کو بنایا. نوح جانے لگے، نوح نے سام بن نوح کو بنایا. سام بن نوح جانے لگے، سام بن نوح نے ارفخشد کو بنایا. ارفخشد نے قابل کو بنایا. قابل نے صالح کو بنایا. صالح نے اشرو کو بنایا. اشرو نے ارغو کو بنایا. ارغو نے تاخور کو بنایا. تاخور نے ابراہیم کو بنایا. ابراہیم نے اسماعیل کو بنایا. اسماعیل نے قدار کو بنایا. قدار نے بنت کو بنایا. بنت حمل کو بنایا. یہ سلسلہ وصایت چلتا رہا. یہ ہادیان برحق کا سلسلہ چلتا رہا. موسیٰ نے ہارون کو بنایا. عیسیٰ نے شمعون و صفا کو بنایا. یا تو اس کے جیسا آئے گا یا تو اس سے بہتر آئے گا. بھائی قانون خداوند متعال یہ ہے کہ جب اس دھرتی سے ایک ہادی جانے لگے اس کے بعد یا اس کے جیسا آئے یا اس سے بہتر آئے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ کے سنت میں تغیر نہیں ہوتا. اللہ کے سنت میں تبدل نہیں ہوتا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے. تو آدم سے لے کر کے شمعون و صفا تک جب قانون الہی ہے کہ یا تو پہلے والے کے جیسا آئے یا تو پہلے والے سے بہتر آئے. تو جب میرا نبی 63 برس کی عمر گزار کر کے 28 صفر سن 11 ہجری کو اس کائنات سے جانے لگا، قانون تو وہی رہے گا یا تو نبی کے جیسا آئے یا نبی سے بہتر آئے. بھائی آخری مجمع تک کی توجہ کرنا، یا تو نبی کے جیسا آئے یا تو نبی سے بہتر آئے. ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سے بہتر کوئی نہیں، نبی سے اعلیٰ کوئی نہیں، نبی سے افضل کوئی نہیں. ہم اس کائنات میں نبی سے بڑا کسی کو نہیں مانتے. جو کچھ ہے وہ نبی اکرم. اس لیے کہ میرا مولا فرماتا ہے میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں. میرے لیے فخر ہے کہ میں محمد کی جوتیوں کو ٹاکے لگاتا ہوں. تو میرے نبی سے بڑا کوئی نہیں. تو قانون تو وہی رہا، یا تو نبی کے جیسا آئے، کاش بات پہنچتی آپ تک، یا تو نبی کے جیسا آئے یا تو نبی سے بہتر آئے. نبی سے بہتر تو آ نہیں سکتا. اب آئے گا وہ کہ جو نبی کے جیسا ہو. بھئی اپنے کو نبی کے جیسا کہنا اور ہے، نبی کسی کو اپنے جیسا اگر کہہ دے تو قانون ہے نا کہ نبی کے جیسا ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آنے والا نبی کے جیسا ہے؟ معلوم کیسے ہوگا کہ نبی کے جیسا ہے؟ ہم نے دیکھا شب ہجرت اللہ کے نبی کو حکم ہوا اے میرے نبی مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ، علی کو اپنے بستر پر لٹا لو. علی بستر رسالت پر لیٹے. مشرکین و کفار مکہ بیت رسول اللہ میں آئے. اب جیسے ہی سوتا ہوا دیکھا ہر ایک کہنے لگا یہ محمد ہے، یہ محمد ہے، یہ محمد ہے. سویا کون تھا؟ علی ابن ابی طالب. سویا کون تھا؟ علی ابن ابی طالب. ارے جو سونے میں محمد کے جیسا لگتا ہو جاگے گا تو کیسا لگے گا؟ جو سونے میں محمد جیسا لگتا ہو جاگے گا تو کیسا لگے گا؟ جاگے گا تو کیسا لگے گا؟ اب میں یہ جملہ معمولاً کہتا نہیں ہوں مگر جب ایسی بات آتی ہے تو پھر کہنے کا جی چاہتا ہے. اگر سوتا ہے تو کفار و مشرکین مکہ کو محمد لگتا ہے اور اگر جاگتا ہے تو نصیریوں کو خدا لگتا ہے. اگر سوتا ہے تو کفار و مشرکین محمد کو، کفار و مشرکین مکہ کو محمد لگتا ہے اور جاگتا ہے ہم کو نہیں. ہم نے تو کل کہا ہم علی کو عبد مانتے ہیں، ہم تو بندہ مانتے ہیں. نصیریوں کا عقیدہ اگرچہ باطل عقیدہ ہے، اس کی تائید میں اس جملے سے نہیں کرتا، اس کی تصدیق میں اس جملے سے نہیں کرتا کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے. توجہ کیجئے گا. تو جب ایک ہادی جانے لگے گا تو اب دوسرے ہادی کا اعلان کر کے جائے گا.
آج ایک ایسا اعلان آپ کو سناؤں گا کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں اور اس کی مثال نہیں. اور کل پھر اسی سے مربوط ایک امام کی امامت کا اعلان اور سناؤں گا کہ جو زینب بنت علی نے کیا ہے. توجہ کیجئے گا. تاریخ کہتی ہے کہ جیسی اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے ہوا ویسا اعلان ولایت کسی کائنات میں کسی اور کے لیے نہیں ہوا. جو اللہ اپنے محمد کو کہتا ہو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰہٰ یاسین حبیب کملی والے چادر والے اے میرے محبوب اے میرے حبیب. جب علی کی ولایت کی بات آئی تو کہنے لگا یا ایھا الرسول اے میرے رسول. جو ابھی تک اتنے القاب سے پکار رہا تھا وہ ڈائریکٹ نبی کو عہدے سے پکارنے لگا. توجہ کیجئے گا. جو ابھی تک طٰہٰ یاسین مزمل مدثر کہہ رہا تھا وہ اب کہنے لگا یا ایھا الرسول. کیوں؟ اس لیے کہ اعلان عظیم ہے. اعلان عظیم ہے. میں جونپور سے چلا آپ کے اس شہر میں آیا ٹھیک. جو نماز میرے اوپر 4 رکعت واجب تھی اللہ نے اسے 2 کر دی. ٹھیک ہے. ماہ مبارک رمضان ہوتا 10 دن سے کم کے لیے ہوں. ماہ مبارک رمضان ہوتا میرا روزہ قصر ہو جاتا. میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں حج کے لیے جاؤں. اللہ نے مجھ سے حج معاف کر دیا. کوئی ایسا بندہ کائنات میں ہے کہ جو خمس دینے کی طاقت نہیں رکھتا اللہ نے اسے مستحق قرار دیا. حد نصاب تک اگر مال نہیں پہنچا زکوٰۃ واجب نہیں کرتا. توجہ کیجئے گا. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں. یہ واجبات ہیں کہ جس میں کمی ہو جاتی ہے. جتنی محبت مجھے جونپور میں امام علی سے تھی کیا اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ نہیں سفر میں جا رہے محبت میں کمی کرو؟ کہیں آپ نے کسی مولوی مولانا آیت اللہ علامہ مفتی سے یہ سنا کہ نہیں سفر میں جا رہے ہو 44 کلومیٹر 45 کلومیٹر آنا جانا ہو جائے گا محبت علی میں کمی کر دو؟ نہیں. جہاں واجب ہوتا ہے وہاں کمی ہوتی ہے لیکن جہاں اوجب ہوتا ہے وہاں کوئی کمی نہیں ہوتی. نماز واجب ہے محبت علی اوجب ہے. کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو علی کی محبت نہ رکھے اور نمازیں پڑھے روزہ رکھے اللہ اس کے منہ پر اس کی عبادت مار دیتا ہے. اللہ اس کی عبادت قبول ہی نہیں کرتا ہے. اللہ اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. محبت علی اوجب ہے. اوجب یعنی وہ واجب کہ جس کی قضا نہیں ہے. وہ واجب کہ جو کسی مقام پہ قصر نہیں ہوتا. آپ کے اندر اگر طاقت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکو اللہ نے کہا بیٹھ کے پڑھو. واجب ہر حال میں ہے. واجب سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز معاف ہو گئی. قطعاً سوال نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ جب جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور پوچھیں گے ما سلککم فی السقر یہ تم جہنم میں کیوں ہو؟ قالو تو وہ جہنمی کہیں گے لم نکو من المصلین سب کرتے تھے بس نماز نہیں پڑھتے تھے. قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے لم نکو من المصلین سب کرتے تھے. میں اب اپنے لفظوں میں کہوں ماتم کرتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے. عزاداری کرتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم شب داریوں میں رات بھر جاگتے تھے نماز صبح کے وقت ہم سو جایا کرتے تھے. تو وہ پوچھیں گے سب کرتے تھے لم نکو من المصلین بد نماز نہیں پڑھتے تھے. تو میں نماز کی اہمیت کو گھٹا نہیں رہا نماز کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا. کوئی بعد میں آ کر کے پتہ چلے سوال کرنے لگے مولانا اتنا بڑھا دیا آپ نے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. لیکن علی کی محبت ہے اوجب یہ قصر نہیں. اللہ نے آپ کو اختیار دے رکھا. اگر آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھو. بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر کے پڑھو. لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے آنکھوں کے اشارے سے پڑھو. مگر معاف نہیں ہو سکتی. توجہ کرتے جانا. لیکن علی کی محبت جیسے جوانی میں واجب تھی
ویسے ہی مرتے دم تک یہ واجب ہے. یہی تو وجہ ہے کہ کائنات کے نبی نے واجب پہنچانے کے لیے مسجد کا ممبر چنا تھا اور جب پہنچانے کے لیے میدان میں ممبر چنا. صلوات پڑھیں بر محمد وآل لبیک یا حسین. مل کر کے بولیں لبیک یا حسین. مل کر کے بولیں. واجب پہنچانے کے لیے مسجد کا ممبر چنا اور جب پہنچانے کے لیے میدان کا ممبر چنا. اس لیے کہ اب اعلان کرنا ایک ہادی کا، ایک رہنما کا، ایک لیڈر کا کہ جو ہمارے بات ہوگا. توجہ کیجئے گا. آواز دے کر کے کہتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پہنچاؤ اس کام کو کہ جو تمہارے اوپر پہلے سے نازل کیا جا چکا. کیا لہجہ ہے خدا کا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. اگر یہ نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا. اپنی رسالت تو نے پہنچایا ہی نہیں. لہجہ تو آپ دیکھیں خدا بند متعال کا. ان لم تفعل. کانٹوں پر چل کر کے اللہ کا دین پہنچا چکے، غلاظتوں کو برداشت کر کے روزہ نماز پہنچا چکے، حج جہاد خمس کی باتیں بتا چکے. اب کہتا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ. اگر یہ نہ کیا تو سب کچھ ایک طرف، سب کچھ ایک طرف. ایک آیت میں آ کر کے کہتا ہے کہ ہم نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ نے پہلے والے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ ایک نبی بعد میں آئے گا اور تم اس نبی کی مدد کا وعدہ کرو، تم اس نبی پر ایمان لے کر کے آؤ. اور یاد رکھنا اگر کسی نے میرے نبی کی نصرت اور مدد سے اپنے منہ کو پھیرا تو اللہ اس کے اعمال کو حق کر لے گا، اللہ اس کی رسالت کو چھین لے گا. اگر دنیا کے تمام رسول میرے نبی کی نبوت کا اقرار نہ کرے تو ان نبیوں کی نبوتیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں. اور میرا رسول اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے، لہجہ یہ قرآن کا لہجہ میرا اپنا نہیں ہے. ان لم تفعل فما بلغت. اگر نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اب جب پیغام آ گیا، یہ آیت کا آخری فقرہ شیعہ سنی مورخوں سب نے لکھا واللہ یعصمک من الناس. جب آ گیا تو پیغمبر اکرم میدان میں رکے اور میدان میں رکنے کے بعد اونٹ کے کجاووں کا ممبر بنوایا. نہ میں اپنی زبان میں کہوں، یہ اونٹ کے کجاووں کا ممبر نہیں تھا، یہ اللہ کا نبی اپنے صحابیوں کا پاسپورٹ جمع کر رہا تھا. اللہ کا نبی اپنے صحابیوں کا پاسپورٹ جمع کر رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اعلان بڑا اہم ہے. کہیں ایسا نہ ہو میدان سے بھاگنے والے جس کا پاسپورٹ جتنی نیچے تھا وہ اتنی دیر تک پھنسا رہا، وہ اتنی دیر تک پھنسا رہا، اسے اتنی دیر تک وہ پیغام سننا ہے. اچھا صاحب لیجئے، اب پیغمبر اکرم نے اونٹ کے کجاووں کا ممبر بنایا. چاہتے تو اللہ کا نبی حکم دیتا ہے، اشارہ کرتا وہ کہ جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اگر اشارہ کرتا تو ممبر بھی کہیں سے آ جاتا، مگر نہیں. اونٹ کی کجاووں کا ممبر، انوکھا ممبر. کائنات میں ایسا ممبر کسی کو نہیں ملا. اللہ کے نبی نے ایسا انوکھا ممبر اس لیے بنوایا کہ وہ مسجد والا ممبر تھا، جو چاہتا تھا چڑھ جاتا تھا. یہ ممبر ایک انوکھا ممبر اب بنے گا، اس پہ فقط رسول آئے گا، اس لیے کہ اعلان بڑا عظیم ہونے جانا ہے. اعلان بڑا عظیم ہوگا. اللہ کے نبی نے اونٹ کے کجاووں کا ممبر بنوایا. 3 دن تک اللہ کے نبی کے اصحاب کرام رکے رہے اور ایک پیغام اب پہنچانا ہے. 3 دن تک. اب ظاہر ہے کہ ریگستان ہے، صحرا ہے، دھوپ ہے، تپش ہے. کچھ کو تو دھوپ سے اذیت ہو رہی تھی، کچھ کو تو اعلان سے اذیت ہو رہی تھی.
اب ایسے عالم میں کہ جب اللہ کے نبی نے روکا سب نے اس خطبے کو لکھا، مفصل ترین خطبہ، پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتا مگر چند فراز اس کے ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ کے نبی نے سب کو روکا اور روکنے کے بعد اپنے تمام اصحاب باوفا پر نگاہ دوڑائی، اور نگاہ دوڑانے کے بعد اللہ کے نبی نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کا نبی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی علا فی توحدہ وتنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وحاطت بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ حمیدا لم یزل محمودا لا یزال ایھا الناس فاوحى اللہ عز وجل الی یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فإني قد بلغت ما أنزل إلي وقد سألت جبرائيل أن يستعفيني عن تبليغ إلى ذلك إليكم معاشر الناس لعلمي لقلة المتقين وكثرة المنافقين وإدخال اللائمين وحيل المستهزئين بالإسلام معاشر الناس إنه إمام من الله ولن يتوب الله على عهد من أنكر ولايته ومن انکر ولایته فقد کفر کفر الجاہلیت الاولى ومن شک فی ولایت واحد من الائمة فقد شک فی کل منهم والشاک فینا فی النار ثم اشار النبی الاکرم الى علی بن ابی طالب وقال اما ترون وتسمعون، اے قدیریو تمہیں غدیر کا خطبہ پیغمبر اکرم کی زبانی سناؤ، اما ترون وتسمعون ان محلہ منی من القطب والرہا وینحدر والنسیل ولا يرقى إلي الطير وطويت عنها كشا أما تعلمون أن علي بن أبي طالب مظهر العجائب مرد الكتائب صاحب معجزات الغرائب منكس الرايات صاحب المعجزات والممدوح فيه حلتا والزارعات حب وسنة لا تضر معها سيئة وبغض سيئة لا تنفع معها حسنة أما تعلمون أن علي بن أبي طالب داعي الباب من عنده علم الكتاب امام یوم الحساب آیت اللہ نور اللہ وجہ اللہ جم اللہ اذن اللہ لسان اللہ سر اللہ ولی اللہ ثم اخذ ید علی ابن ابی طالب ثم اخذ ید علی ابن ابی طالب ورفعوا الى السماء وقال الست بانفسکم مولا قالوا بلى یا رسول اللہ ثم قال من كنت مولا۔ جبرائیل کا ٹیچر داماد پیمبر داماد پیمبر تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر یارین کی ملکہ ہے زہرا، زہرا کے شوہر نعرہ حیدر حیدر من کنت مولا فہذا علی مولا فہذا علی مولا اللہم وال من والا واد من آدا وانصر من نصرا واخذل من خذلا۔ پیغمبر اکرم کی زندگی کے تمام خطبات ایک طرف، غدیر کا خطبہ ایک طرف، خطبہ غدیر پڑھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام خطبات میں خطبہ غدیر وہ واحد خطبہ ہے جو مومن کو جلاتا ہے، منافق کو جلاتا ہے۔ مومن کو جلاتا ہے، منافق کو جلاتا ہے۔ کیا عظیم خطبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔
اللہ کی تعریفیں کی, اللہ کی حمد و ستائش کی. تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے کہ جو اپنی علویت میں اکیلا ہے اور اپنی دنویت میں نزدیک ہونے میں منفرد ہے. اللہ کی حمد و ستائش کی. اور اس کے بعد کہا اللہ نے مجھ پر یہ وحی کی ہے کہ میں تم کو ایک پیغام سناؤں. کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ. بلغ قبلہ موجود ہے, تائید فرمائیں گے. بلغ باب تفعیل کا فعل امر, بلغا یبلغو لیبلغ, بلغ تبلیغ. تبلیغ مصدر ہے اس بلغ کا. تبلیغ, تبلیغ مصدر ہے اس بلغ کا. اللہ کے نبی نے اللہ نے پورے قرآن میں یہ لفظ بلغ اس طرح سے ایک بار استعمال کیا ہے. لفظ بلغ پورے قرآن مجید میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی پہنچانا اصل تبلیغ ہے. علی کی ولایت کا پہنچانا اصل تبلیغ ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک, جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے. اچھا, پیغمبر اکرم نے پورا خطبہ ارشاد فرمایا, وقت نہیں ہے کہ بہت زیادہ وضاحت کروں. پیغمبر نے فرمایا کہ معاشر الناس لعلمی لقلت المتقین وکثرت المنافقین. اے لوگوں مجھے معلوم ہے میں یہ خطبہ کس کے درمیان دے رہا ہوں. لعلمی لقلت المتقین وکثرت المنافقین. مجھے پتا ہے متقی کم ہے, منافق زیادہ ہیں. منافق, اللہ منافقت سے بچائے. کافر ایک بار چل جائے گا, منافق کی بخشش نہیں ہونے والی ہے. منافق جو علی کی محبت دل میں نہ رکھے. منافق کسے کہتے ہیں؟ میں اپنے لیے کہتا ہوں, کسی نے بہت اچھا بیان دیا, اس کے بعد جا کر کے اس کے منہ پر تعریف کی, قبلہ کیا کہنا, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ, بات سنا نہیں ایسا. پھر پیچھے جا کر کے کہیں کیا پڑھا, خالی عربی تو پڑھ دی. اس کو کہتے ہیں نفاق, اس کو کہتے ہیں منافقت. ٹھیک ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافقت. اللہ کے نبی نے کہا مجھے پتا ہے منافق زیادہ ہیں, مومن کم ہیں. میں پھر بھی اس لیے کہ معلوم تھا خطبہ ختم ہونے کے بعد ابھی آئیں گے اور کہیں گے بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب. مدینے جانے کے بعد ایسا پھریں گے. تو جو فرما رہے ہیں, مجھے معلوم ہے کہ متقی کم ہے اور منافق زیادہ ہیں, مجھے معلوم ہے. پھر پیغمبر اکرم نے یہاں سے امام علی کے فضائل کو پڑھنا شروع کیا. تو میں کیا معلوم علی کیا ہے؟ علی مظہر العجائب ہے, علی عجائبات کا مظہر ہے. تو میں کیا معلوم علی امام المتقین ہے, علی نبیوں کا وارث ہے, علی قائد الغر المحجلین ہے, علی قاتل ناقصین و مارقین و قاصدین ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا علی وصی رسول رب العالمین ہے. تو میں کیا معلوم علی آیت اللہ ہے, علی ید اللہ ہے, علی عین اللہ ہے, علی جنب اللہ ہے, علی اذن اللہ ہے, علی سر اللہ ہے, علی ولی اللہ. توجہ کیجئے گا, کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے علی عین اللہ ہو جائے. ہم نے کہا آؤ پڑھو قرآن. قرآن مجید کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا صالح پیغمبر سے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. اللہ کے نبی نے معجزہ دکھایا, پہاڑ سے گھوٹنی برآمد ہوئی. کہا کہ یہ ناقۃ اللہ. کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ ناقۃ اللہ وسقياها. یہ اللہ کا ناقہ, اللہ کا ناقہ, اللہ کا ناقہ. بھئی اللہ کا ناقہ کیسے ہو گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے آ کر کے کبھی اس پر سواری کی, اللہ نے کبھی اس اونٹنی سے فائدہ اٹھایا, مگر قرآن کہتا نہیں ناقۃ اللہ, یہ اللہ کا ناقہ. اللہ کا ناقہ یہ کیسے ہو گیا؟ کہ اللہ کا ناقہ اس لیے ہو گیا, اس لیے کہ اس سے اللہ سمجھ میں آتا ہے. ہم نے کہا عجیب بات ہے, تجھے ناقۃ اللہ سمجھ میں آتا ہے, ید اللہ سمجھ میں نہیں آتا. ناقۃ اللہ سمجھ میں آتا ہے, یہ عین اللہ ہے. پھر کیا کیا؟ پیغمبر اکرم نے علی کے ہاتھوں کو اٹھایا
اور اعلان کیا من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا. یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا مولا ہوں تو علی مولا ہے، فرمائے جس کا مولا، جس کا مولا. جو رسول کو مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانتا ہے، جو رسول کو دوست مانے گا وہ علی کو بھی دوست مانے گا. یہ تو اپنی سمجھ کے اوپر ہے نا. من کو جس کا مولا، انسانوں کا نہیں. کتنی لطافت ہے اس جس میں. جس کا مولا. اگر جبرائیل کا مولا میں ہوں تو علی جبرائیل کا مولا ہے. میں اسرافیل کا مولا ہوں تو علی اسرافیل کا مولا ہے. جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانتا. پھر دعا کی اللہم ظالمن والا، اے میرے اللہ تو اس سے دوستی رکھ جو علی سے دوستی رکھے. وانصر من نصرہ، اے اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. واخذل من خذلہ، تو اس کو ذلیل کر دے جو علی کو ذلیل کرنے کی سوچے. توجہ فرمائیے. اب یہ پیغمبر اکرم نے خطبہ دے دیا، اس کے بعد جبرائیل امین نازل ہوئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. بات شروع کی تھی نعمت پر، لے کر کے آ گیا ہوں نعمت پر. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر نعمت نازل ہو ان کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ. اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا ہے، نعمتوں کو تمام نہیں کیا. لیکن جیسے ہی کا من کنت مولا آواز دے کر کے کہتا ہے واتممت علیکم نعمتی، آج نعمتوں کو مکمل کر دیا. آج دین اسلام کو مکمل، آج نعمتیں ہم نے تمام کر دی. تو اللہ کا دین مکمل کب ہوا؟ اعلان ولایت کے بعد. الیوم، آج کے دن، اکمل تو میں نے مکمل کیا تمہارے لیے دین کو اور نعمتوں کو تمام کر دیا. تو دین کب مکمل ہوا؟ ولایت کے بعد. اللہ کا دین بغیر ولایت کے مکمل نہیں ہوتا. تیرا ایمان کہاں سے مکمل ہو جائے گا؟ اتممت علیکم نعمتی، ہم نے نعمت کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، آج اللہ راضی ہوا ہے. آج اللہ راضی ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں علی علی ہوگا وہی سے بس اللہ راضی ہو سکتا ہے. توجہ کیجئے گا. رضیت لکم الاسلام دینا. عرض کروں گا کہ کس نے کب علی علی کیا ہے اور کہاں علی علی کیا ہے، آپ کو وہ بھی سناؤں گا انشاءاللہ. توجہ کیجئے گا. ہم نے دین کو مکمل کر دیا. ختم کر رہا ہوں. ایک آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ رسول اللہ یہ کس کی طرف سے اعلان کیا آپ نے؟ اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ کہاں سے؟ پیغمبر نے فرمایا سنا نہیں، ابھی ہم نے کہا کہ جبرائیل آئے تھے اور کہہ رہے تھے پیغام پہنچاؤ پیغام. تو کہنے لگا سالہ سائل بعذاب واقع، دنیا میں ایک سائل ایسا گزرا کہ جو اپنے واسطے عذاب مانگ رہا ہے. یہ بغض علی میں کتنا اندھا ہو گیا کہ اپنے واسطے عذاب مانگنے لگا. شیطان نے آدم کی ولایت کا انکار کیا تو اللہ نے زندگی بھی دی، مہلت بھی دی. پہلے دن کی گفتگو جن کے ذہن میں ہوگی وہ پہنچیں گے. اگر کوئی آدم کی ولایت کا انکار کرے اللہ قیامت تک کی زندگی دے سکتا ہے، لیکن کوئی اگر علی کی ولایت کا انکار کرے گا، صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ولایت کا انکار کرے گا. اللہ نے اس حارث بن نعمان فہری پر وہی پتھر بھیجا اور فرمایا اللہ کے نبی نے ومن شک فی ولایت واحد، شک کرے، شک انکار نہیں.
ومن شک فی ولایت واحد من الائمۃ، 12 میں سے کسی ایک کی ولایت کے بارے میں اگر کسی کو شک ہو جائے نا، فقد کفر کفر الجاہلیت الاولی، وہ پہلے والوں کی طرح، یعنی ہماری بعثت سے پہلے جیسے کافر رہتے تھے وہ ویسا کافر ہو گیا، انکار کرنے والا نہیں۔ ومن شک کا، شک کرے، سب نے لکھا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس خطبہ غدیر میں، سب نے لکھا ہے باقاعدہ طور پر۔ ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ نے تو پوری تفصیل لکھی ہے، پوری تاریخ لکھی ہے، اور دیگر مفسرین و محدثین مؤرخین اہل سنت نے باقاعدہ طور پر ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ کوئی اس خطبے کا اور اس من کنت مولا کا انکار نہیں کر سکتا۔ معنی بدل دے یہ الگ بات ہے، مگر اس حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اتنے مصائب اور ظلم کیوں برداشت کیے؟ کیا دشمنی تھی لوگوں کو نبی کی بیٹی سے؟ نبی کی بیٹی پر جلتا دروازہ کیوں گرایا گیا؟ جانتے ہیں اس کی اکیلی وجہ یہ تھی کہ بی بی مدافع ولایت تھی، اکیلی وجہ یہ تھی کہ بی بی لوگوں تک علی علی پہنچا رہی تھی، اکیلی وجہ، ورنہ بغض کس لیے تھا؟ یہی آقا علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان، لوگ آگ اور لکڑی لے کر کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ صحیح ترین کتابوں میں باقاعدہ طور پر نام لکھے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لیتا مگر دعوت فکر ضرور دوں گا کہ جا کر کے ان لوگوں کے نام ضرور پڑھیں کہ جنہوں نے در زہرا پر آ کر کے آگ اور لکڑی لے کر کے بی بی کے در کو جلانا شروع کیا ہے۔ کربلا تو بعد کی مصیبت ہے میرے عزیزوں، مدینے میں تو مصیبت پہلے ہی شروع ہو گئی، کربلا میں خیمے بعد میں جلے ہیں، مدینے میں دروازہ پہلے جلا ہے۔ کربلا میں خیمے بعد میں جلے، بعد میں، مدینے میں در بطول پہلے جلایا گیا۔ کربلا میں اصغر کی شہادت بعد میں ہوئی ہے، مدینے میں محسن پہلے مارا گیا۔ ہاں کربلا اور مدینے میں ایک فرق ہے، ایک فرق ہے کربلا اور مدینے میں۔ جانتے ہو کربلا اور مدینے میں کیا فرق ہے؟ کربلا اور مدینے میں بس ایک فرق ہے، کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، اور مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ سخت مصیبت ہے۔ دو جملے بی بی کے عنوان سے سن لو، پھر ذکر شہادت حضرت علی اصغر عرض کروں گا۔ دنیا کا کوئی بچہ اور بیٹا نہ اپنی زندگی کے سارے غم بھول جاتا ہے، لیکن اگر کبھی اس کی ماں کو ستایا گیا ہو نا، بچہ وہ غم کبھی نہیں بھولتا ہے۔ اگر کبھی اس کی ماں کو ستایا گیا ہو اس کے سامنے، تاریخ کہتی ہے حسن مجتبیٰ مدینے کی کسی ایک گلی میں کھڑے تھے، اتنے میں میرا مولا دھاڑے مار کر کے رونے لگا۔ سلمان محمدی قریب آیا کر کے پوچھتے مولا کیوں روتے ہیں آپ؟ مولا پھر آپ کو کسی نے ستایا، آپ کو اذیت دی، آپ کو تکلیف دی؟ مولا نے فرمایا اس شخص کو دیکھ رہے ہو جو وہاں کھڑا ہے؟ سلمان محمدی نے فرمایا
हाँ मौला देख रहा हूँ। मौला क्या हुआ, उसने आपको गाली दी है, मौला उसने आपको बुरा भला कहा है, मौला उसने आपको कुछ बोला, मौला कुछ कहा? कहा नहीं चचा सलमान, उसने कुछ नहीं कहा। मौला फिर आप रोते क्यों? फरमाया ये वही शख्स है जिसने मेरे सामने मेरी माँ को तमाचा मारा। अजरकुम अला ज़ारा, मैं सारे गफ्फूर लोगों को, मगर माँ को लगता तमाचा हसन मुश्तबा कभी न भूल पाएगा। तारीख कहती है कि ज़्यादा मुसीबतें इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने देखी नहीं। हाँ, ये मदीने की मुसीबत तमाम हुई कि अब एक अजीब सा वावेला, एक अजीब सा शोर गुल मदीने में बपा हुआ। कभी हसन मुश्तबा को जहर दे करके शहीद किया गया, कभी हुसैन को मदीने में रहने न दिया गया। हुसैन मदीने से निकल गए, ए नाना के शहर खुदा हाफिज। लो हुसैन मदीने से निकले। मैं दो जुमले सुनो और खत्म कर देता हूँ। तारीख कहती है 2 रबीउल अव्वल को हुसैन का यह काफिला करबो बला में पहुंचा। 7 मुहर्रम से क़याम हुसैनी में पानी बंद खत्म हो गया। 10वीं मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई। एक एक करके हुसैन के जाबाज सिपाही शहीद हुए। इतने में करबला में मजलूम ने आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। तारीख कहती है कि यह आवाज अली असगर के कानों तक पहुंची। अली असगर ने अपने आप को झोले से गिराया, हुसैन खैमे में तशरीफ लाए। तारीख कहती है कि हुसैन ने अली असगर को अपने हाथों में लिया, अबा से ढाका। तारीख कहती, जानते हो अबा से क्यों ढाका था? इसलिए कि नन्हा सा चेहरा कहीं आफताब की तमाशत से मुरझा न जाए। लो अली असगर को हुसैन ने अबा के दामन से ढाका। तारीख कहती है हुसैन मैदान में लेकर के आए, ए फौजे अश्किया, अगर मैं गुनहगार हूँ तो इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक कतरा पानी दे दो। तारीख कहती है हुरमुला ने तीर उठाया। तारीख कहती है कि चिल्लाए कमान में जोड़ा। उसने अब जो चलाया 3 भाल का तीर था। मैंने रिवायत में ये जुमला पढ़ा है। तारीख कहती है अरबाब मकातिल ने ये जुमला लिखा, 3 भाल का वो तीर था। जब हुरमुला ने तीर चलाया ना, आपने सुना, मैंने भी जिंदगी भर सुना था कि गर्दन पे आकर के तीर लगा। हाँ, तीर का एक हिस्सा गर्दन पे जरूर लगा था, मगर तारीख ने ये जुमला लिखा, पढ़ करके मेरी रूह कांप गई। जब वो तीर चलाया ना, तो तारीख कहती है कि एक कान से होता हुआ दूसरे का, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। तारीख कहती है एक कान से होता हुआ तीर दूसरे कान से निकल गया। ये जुमला तो तुमने सुना है ना, बेटा बाप के हाथ में पलट गया, मुनकलिब हो गया। कोई चीज पलटती कब है? जब उससे भारी चीज उस पे लगे। इसका मतलब ये है कि तीर का वजन ज्यादा था, असगर का वजन कम था। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा कोई गम न में सिवाय गमे मोहम्मद वाले मोहम्मद के। हुसैन ने अली असगर को लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे हुसैन खैमे में कैसे जाए? हुसैन खैमे में पहुंचे, 4 बरस की बच्ची आकर के कहती है, बाबा असगर बड़ा प्यारा था, बाबा असगर को पानी पिला लाए। बाबा बाबा तुम्हारी 4 बरस की बच्ची भी तो प्यासी है ना बाबा, बाबा पानी पिला दो मुझे भी। ए मेरे बाबा असगर ने तो पानी पी लिया। बाबा का दामन जो हटाया, सकीना ने देखा, देख के कहती अम्मा रबा। बड़े 1 से 1.5 मिनट में मजलिस तमाम। हुसैन ने छोटे से लाशे को लिया, पोश्ते खैमा पर आए, जुल्फ़िकार से कब्र को खोदा, हुसैन ने दफन किया। मेरा मौला इतना रोया कि तुरबते अली असगर तर हो गई। ए अज़ादारो लो शाम गरीब आई, सरों को गिना जाने लगा। किसी ने कहा मारे 72 थे, ये 71 सर क्यों है? कहा हुसैन ने अपने 6 महीने के बेटे को करबला में कहीं दफन कर दिया। ताब ज़ब्त तो बर्दाश्त कर लेना। अली
اصغر کو دفن کر دیا. اے نیزہ بردارو نیزہ اٹھایا. جہاں نرم زمین دیکھتے وہاں نیزے کی یدی کو چبوتے. ایک ملعون نے ایک نرم زمین دیکھا, نیزے کی یدی کو چبویا. اب نیزہ خالی نہ نکلا, ایک ننھا سا لاشا نیزے میں لپٹا باہر آیا. ماں تڑپ کے کہتی ہے اصغر, ارے سب ایک مرتبہ مارا گیا لیکن اے میرے بیٹا تجھے 2 مرتبہ تجھے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. پڑھنے والے بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے میرے اللہ بحق محمد وآل محمد جن مومنین نے اس ہم سے مجالس میں ایام اعظم میں جس بھی اعتبار سے شرکت کی ہو, پالنے والے ان تمام مومنین کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد جو مومنین اس فرش اعزا پر حاضر ہیں یا جہاں کہیں بھی محمد و آل محمد کے چاہنے اور ماننے والے جس مسلک مذہب قوم قبیلے و فرقے سے تعلق رکھتے ہو, میرے اللہ اگر وہ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. اے پالنے والے جو نوجوان بے روزگار ہیں حضرت الیاس اکبر کے اس بستے اور صدقے میں میرے اللہ ان کے لیے اسباب رزق و روزی فراہم فرما. اے میرے اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں وسعت و برکت عطا فرما. اے میرے اللہ جو بے اولاد ہیں حضرت علی اصغر کے صدقے میں انہیں اولاد صالح و نرینہ عطا فرما. پالنے والے بحق حضرت امام سجاد علیہ السلام جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہم سب کو تا دم مر تا لحظہ مر خط ولایت علی ابن ابی طالب پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ ہم سب کو سیرت اہل بیت علیہ السلام پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما. پالنے والے مزارات مقدسات اتباط عالیات کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ کربلا میں بیجا بہے ہوئے خون کا, منتقم خون حسین یوسف حضرت زہرا امام عاصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. پالنے والے ہمارے اعمال ایسے بنا کے اپنے مولا کے حوالہ انصار میں شمار ہو سکے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین. جھولا نہ جھولا ارے رونا ہے مقدر, اب آئے گانا وہ جھولنے والا. اے مادر اصغر نہ ملے گا 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 نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا. جھولا تو
نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا اب ساری خدائی میں اب ساری خدائی میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا اب ساری جولائی میں ترس جائیں گی بائیں خیمے میں کبھی دشت میں ڈھونڈیں گی نگاہیں تھک جائیں گی یہ آنکھیں تھک جائیں گی یہ آنکھیں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا یہ سوچ کے روتا ہے میرا دل بھی تڑپ کر اس وقت تیرے قلب پر کیا گزرے گی مضطر جب راتوں کو پہلو میں جب راتوں کو پہلو میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا کیا وقت مصیبت ہے ذرا دیکھ دکھیا کل جھولے میں بے شیر کا اور پانی نہیں تھا مل جائے گا جب پانی مل جائے گا جب پانی اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا ڈھائیں گے لئی ہم پر ابھی اور قیامت ڈھونڈیں گے شقی دست میں بے شیر کی تربت شہداء کے سروں میں جا شہداء کے سروں میں جا اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا زندہ سے رہا ہو کر جب جاؤ گے تم گھر ہر گود میں ڈھونڈے گی بہت روئے گی مضطر جب فاطمہ صغریٰ کو جب فاطمہ صغریٰ کو اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا
گا رہ رہ کر جو اصغر کا ہو مکنا، اور شوق شہادت میں وہ جھولے میں مچلنا. تم دل کو منا لینا، تم دل کو منا لینا، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا. جھولا جھولاؤ میں تجھے جھولا جھولاؤ، تجھے جھولا جھولاؤ میں تجھے جھولا جھولاؤ. میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھولاؤ میں تجھے جھولا جھولاؤ، تجھے جھولا جھولاؤ میں تجھے جھولا جھولاؤ. لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے، لوٹاؤ سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے. بےتاب ہوں کب سے تجھے، بےتاب ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤ، تجھے جھولا جھولاؤ میں تجھے جھولا جھولاؤ، تجھے جھولا جھولاؤ میں تجھے جھولا جھولاؤ. کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی. برسات میں تیروں کی، برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں، تجھے جھولا جھولاؤ میں تجھے جھولا جھولاؤ، تجھے جھولا جھولاؤ میں تجھے جھولا جھولاؤ. سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی، سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی. تقدیر یہ کہتی ہے، تقدیر یہ کہتی ہے تیرا سوگ مناؤں، تجھے جھولا جھولاؤ میں تجھے جھولا جھولاؤ، تجھے جھولا جھولاؤ میں تجھے جھولا جھولاؤ. بابا سے تیرا تیرے جنازہ نہ اٹھے گا، بابا سے تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا. رک جا ذرا عباس کو، رک جا ذرا عباس کو دریا سے بلاؤ، تجھے جھولا جھولاؤ میں تجھے جھولا جھولاؤ، تجھے جھولا جھولاؤ میں تجھے جھولا جھولاؤ. یہ خوب بھرا کرتا یہ مٹی سے بھرے با، یہ خوب بھرا کرتا یہ مٹی سے بھرے با. سینے میں چھپاؤں کہ سینے سے چھپاؤں کہ میں آنکھوں سے لگاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا
جھلاؤ مجھے جھولا جھلاؤ